I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. May da'wat Islami be glorious in every corner of the world. رکن شورا مولانا عبد الحبیب اتاری نے نیکی کی دعوت کو عام کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے سلسلے میں ایک بار پھر پاکستان سے یوکے کا سفر اختیار کیا۔ آپ 15 جون 2025 کو یوکے کے شہر سلاؤ پہنچے۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا۔ قیام و آرام کے بعد اسلامی بھائی کے گھر مدعو کیا گیا، جہاں آپ نے دعائے خیر و برکت کی۔ ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب ہیں ہم، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب ہیں ہم۔ اس کے بعد فیضان مدینہ سلاؤ میں اجتماع کا اہتمام تھا، جہاں آپ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سیرت پر سنتوں بھرا بیان کرنے کی سعادت حاصل کی، اور اجتماع کے اختتام پر عاشقان رسول سے مصافحہ کیا۔ یا اللہ یا اللہ، رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا، رحمت پہ تیری ہے آسرا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، ہول نائٹ، ساری رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے رہے، اے اللہ پاک میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ او اللہ آئی ایم پلیزڈ ود عثمان، یا اللہ پلیز یو پلیز ود عثمان آلسو یا رب العالمین۔ اللہ اکبر، دس از سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر، this is the status of سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ in the court of Allah and in the court of رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، گرمی پہ یہ بازار ہے عثمان غنی کا، اللہ خریدار ہے عثمان غنی کا۔ سبحان اللہ۔ My dear Islamic brothers, please try to understand from whomsoever، جس سے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہو جائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام pleased with anybody، اللہ اکبر، تو اس کی consequences آپ جانتے ہیں، اس کی برکتیں کتنی ہیں، اللہ اکبر۔ That as at the day of judgment, when everybody on the ground of mahshar, everybody want to please Allah subhanahu wa ta'ala, but on that day what Allah subhanahu wa ta'ala will say, kullu ahadin yatlubu ridaya wa ana atlubu ridaka۔ Oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, everybody is want my pleaseness، ہر بندہ میری رضا چاہ رہا ہے، اور اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام میرے محبوب میں تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت said، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ اینڈ if Nabi Pak Islam pleased with anybody, subhanallah, then Allah subhanahu wa ta'ala will please. And you know what is the meaning that Allah کسی سے راضی ہو جائے؟ اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ سنیے، امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ said، آخرت میں اللہ پاک کی طرف سے اہل جنت کو جو سب سے بڑا انعام ملے گا، the biggest gift in آخرہ، in hereafter، what people from Jannah will get from Allah subhanahu wa ta'ala، جو سب سے بڑا انعام ہوگا، وہ انعام کیا ہوگا کہ وہ اللہ پاک کی رضا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن سے اللہ بھی راضی ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بھی راضی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صحابی رسول، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی جان حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ ذرا دور کے رشتے سے مالک جنت
سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ بھانجے لگتے ہیں, سابقین اولین میں سے ہیں. ہی واز ون آف دوز وچ ایکسپٹ اسلام ان فرسٹ بیچ. بالکل شروع میں لوگ اسلام جنہوں نے قبول کیا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس میں موجود تھے. روایتوں میں آتا ہے he was the fourth or the fifth person which accept Islam. How much loved رسول پاک علیہ السلام in his heart about عثمان غنی رضی اللہ عنہ that he gave his 2 daughters in the nikah of سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ. یکے بعد دیگرے. یاد رکھیے گا ایک وقت میں 2 بہنیں کسی کے نکاح میں نہیں آ سکتی. نبی پاک علیہ السلام نے پہلے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح کیا. ان کے وصال کے بعد بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دی. اینڈ نبی پاک علیہ السلام said, میرے آقا فرماتے if I have 100 daughters اور one after one, اگر کسی کا انتقال ہوتا, if any of my daughter become die, so I will give all my 100 daughters in the nikah of حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کسی نے حضرت عثمان غنی کے بارے میں سوال کیا. Anybody asked in the court of مولا علی, یا علی please say something about Usman Ghani radiyallahu anhu. Who is he? Subhanallah. Look at the introduction from the beautiful zaban, beautiful tongue of Hazrat Usman Ghani radiyallahu anhu. Hazrat Maula Ali, he said, Usman wo hain jinko Firishte Zunnurain kehte hain. And what is the meaning of Zunnurain? Do noor wala. The personality have 2 noors. Zunnurain. The meaning of Zunnur. Why 2 noors? Because 2 beautiful and blessed daughters of Rasul Pak ﷺ in the nikah of Hazrat Usman Ghani radiyallahu anhu. Maula Ali said, وہ نبی پاک علیہ السلام کے داماد ہیں اور نبی پاک علیہ السلام نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی. And how beautiful mindset of Sayyidina Usman Ghani is. He is not only once he get good news from Jannah, from Rasul Pak علیہ السلام. Actually he bought Jannah not once. یہ ایسے جنت کے خریدار تھے جنہوں نے ایک سے زیادہ کئی مرتبہ نبی پاک سے جنت خریدی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پوتے حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ, he stated that once there is a need to extend Masjid al-Haram. نبی پاک علیہ السلام went to that particular owner of house and asked him, تو مجھے یہ گھر دے دو, اس کے بدلے مجھ سے جنت کے گھر کی ضمانت لے لو. But what happened that particular person didn't realize that what big offer Nabi Pak ﷺ giving him. He denied that offer. And that particular news received by Hazrat Usman Ghani radiyallahu anhu. He knows that, mashallah, Nabi Pak ﷺ gave an offer one person to give this house and I will give you the house in paradise. He went away rushly, fastly to that particular owner and asked him that how much you want to sell for this house. So he said, okay, I will ready to sell this house in 10,000 dinars. Hazrat Usman Ghani radiyallahu anhu paid him 10,000 gold coins and bought that house. And then go in the court of Nabi Pak alayhi salatu wasalam and ask Nabi Pak alayhi salatu wasalam, Ya Rasulullah, I heard that you gave guarantee to the person which have a house very adjacent to the Masjid al-Haram and you want to extend that house in masjid and you gave them guarantee for a house of paradise. Are you giving that particular guarantee now also? He said, yes. Hazrat Usman Ghani gave that house to Nabi Pak alayhi salatu wasalam and get Jannah with the Nabi Pak alayhi salatu wasalam. Get the house of Jannah with Rasul Pak alayhi salatu wasalam. In this hadith, and not only this hadith, ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں جب نبی پاک آفر کرتے رہے. بیر روما کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ کنواں دے دو, اس کے بدلے جنت میں کنواں لے لو. پھر علماء کہتے ہیں یہ ساری حدیثیں پکار کر کہہ رہی ہیں کہ اللہ نے نبی پاک کو یہ اختیار دیا ہے جسے چاہے جنت عطا فرما دیں. ہاں, ہم میں سے بہت سارے when we used to visit مدینہ منورہ ہم کہتے this is the garden of Hazrat Usman Ghani, this is the well of Hazrat Usman Ghani. Actually this is a sadqah jariyah of Usman Ghani. Yes, that is a sadqah jariyah of Usman Ghani, but not only that particular garden and well also. Alhamdulillah, now inshallah if you go in Makkah Mukarramah and make tawaf, then remember that the house of Hazrat Usman Ghani in Makkah also included in Masjid al-Haram. Subhanallah. This is also Sadqah Jariyah of Hazrat Usman Ghani, or because of that house, Hazrat Usman Ghani bought Jannah from Nabi Pak alayhi salatu wasalam. Subhanallah, not only the Masjid al-Haram, look at the beautiful investment. Nowadays we used to say that he is a very clever businessman. He had very sharp mind. Whenever the market going up, he buy the beautiful place on the particular spot and corner plot. To ask him how he, multiplying his money and right time he investing, and now he getting 10 times and 15 times amount in very short span of time. Allahu Akbar. Try to understand how Usman Ghani investing his amount.
ہیں. دس از دا وے. ہم دنیا میں نفعدار اور بڑے بزنس مین کو دیکھ کے رش کر رہے ہوتے ہیں, یار یہ اس نے کمال کا ڈیسیژن لیا تھا, رائٹ ٹائم پلاٹ لے لیا تھا, فلاں ٹائم پہ یہ فلاں کام کیا تھا, دیکھو یار 5-10 سال میں کتنے پیسے بنا لیے. عثمان غنی کی انویسٹمنٹ تو دیکھو, وہ آج مزار میں موجود ہیں اور روز اس کا بینیفٹ انہیں مل رہا ہے, روز انہیں پروفٹ مل رہا ہے. یہ ہوتی ہے انویسٹمنٹ. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں. دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے. یو کے میں دینی مصروفیات کے بعد 16 جون کو آپ لندن ایئرپورٹ سے جرمنی کے شہر ہیمبرگ تشریف لے گئے. میں اس وقت لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پہ ہوں اور تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ عز و جل جرمنی کے لیے روانگی ہے. آج انشاءاللہ ہمبرگ جرمنی پہنچیں گے اور کل سے انشاءاللہ یورپ کا شیڈول شروع ہوگا. کل المیرے یا المیرے پروناؤنس کرتے ہیں, وہاں پر انشاءاللہ اجتماع ہے. ایک دن پہلے اجتماع تھا لندن کے قریب سلاؤ میں. 17 جون کو آپ ہیمبرگ سے نیدرلینڈ کے شہر المیری پہنچے, جہاں پاکستان اسلامک سینٹر میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع کے موقع پر آپ نے صحابہ و اہل بیت کے ٹاپک پر سنتوں بھرا بیان کیا اور اجتماع کے بعد عاشقان رسول سے ملاقات کا سلسلہ ہوا. May Allah bless my guide, may Allah bless my guide, may Allah bless my guide, may Allah bless my guide. Working for the deen, day and nights he strives. Working for the deen, day and nights he strives. May Allah bless my guide, may Allah bless my guide. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me. Allahu Allah, through your love and mercy. Allahu Allah, who is the more capable? Allahu Allah, the curer and the healer. Allahu Allah, who's the dominant all over. Allahu Allah, hasbi rabbi jallallah. Allah ma fi qalbi ghayrullah. Allahu Allah, noor Muhammad sallallah. Allahu Allah, la ilaha illallah. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں بچ جائے گا. غیب جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جب قیامت کا دن ہوگا, نبی پاک علیہ السلام said that whenever the day of judgment will come, ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ این ابو بکر, ابو بکر کہاں ہے, where is ابو بکر. there will be announcement of the day of judgment. پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائیں گے اور آپ کو جنت کے دروازے پر کھڑا کر دیا جائے گا. حکم ہوگا جسے چاہیں جنت میں جانے دیجئے, جسے چاہیں روک لیں. Look at what inshallah Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala will get the authority on the day of judgment, کہ ان کو یہ authority دی جائے گی کہ if you want to stop anybody you can stop, or if you want to allow somebody to go in Jannah it is your permission, it is your mashallah authority. پھر دوبارہ اعلان ہوگا اینا عمر, عمر کہاں ہیں. دوسرے خلیفہ فاروق اعظم تشریف لائیں, انہیں میزان عمل کے پاس کھڑا کر دیا جائے گا اور حکم ہوگا جس کا پلڑا چاہے وزنی کر دیجئے, جس کا چاہے ہلکا کرتے جائیے. اللہ اکبر. پھر فرمایا تیسرا اعلان ہوگا عثمان غنی کہاں ہیں. اب تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائیں گے, انہیں ایک عصا یعنی اسٹک مبارک چھڑی دی جائے گی اور حوض کوثر کے قریب کھڑا کر دیا جائے گا. حکم ہوگا جسے چاہے حوض کوثر سے پلائیں, جسے چاہے پیاسا واپس لوٹاتے. پھر چوتھا اعلان ہوگا علی المرتضیٰ کہاں ہیں, مولا علی کہاں ہیں. چوتھے خلیفہ شیر خدا تشریف لائیں گے, آپ کو نورانی لباس پہنایا جائے گا اور اللہ پاک فرمایا اے علی, جب میں نے زمین و آسمان کو پیدا کی فرمایا اس وقت سے آپ کے لیے لباس سنبھال کر رکھا گیا تھا. اللہ اکبر. the نورانی ڈریس
will be given to the مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اب ذرا سوچئے کہ یہ چاروں صحابہ خلفائے راشدین، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، اور پھر ہمیں ان چاروں سے عقیدت کیسے رکھنی ہے. اور یہ ترتیب بھی یاد رکھیے، جو ہمارے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، فرسٹ خلیف، اور یہی فضیلت میں سب سے افضل ہے. حضرت عمر فاروق یہ دوسرے خلیفہ، ان کے بعد ان کا فضیلت میں مقام ہے. پھر حضرت عثمان غنی تیسرے خلیفہ ہیں، اور پھر چوتھے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں. اور ان چاروں صحابہ کی شان کیا نرالی ہے، سبحان اللہ، کیا خوبصورت شعر ہے نا. جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، جس وقت خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. اچھا، یہاں ایک اور بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہمیشہ یاد رکھیے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی مانند، مائی صحابہ لائک اسٹارز. ان میں سے کسی کی بھی پیروی کرو گے، if you follow anybody from my صحابہ کرام، any صحابی رسول، not he mentioned few of them and not mentioned for few of them، سب کے لیے یہ حکم ہے، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جن کی بھی اقتداء کرو گے، if you follow any صحابی رسول you will become successful. اہتدیتم، تمہیں ہدایت مل جائے گی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، we should love, we should respect each and every صحابی of نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. and سبحان اللہ، and نبی پاک کی ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے میری آل، میرے اہل بیت میری امت کے لیے کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو جائے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. اصل میں آج کے دور میں پرابلم کیا ہے، we have to learn about that کہ some of brothers or some of people used to say good about صحابہ کرام, but معاذ اللہ they have bad thinking about اہل بیت اطہار. And some of people they have love of اہل بیت اطہار but have bad thing and bad thoughts about some of صحابہ کرام. No, ہمیں سارے صحابہ سے پیار ہے، ہمیں تمام اہل بیت سے پیار ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور یہی صحیح عقیدہ ہے الحمدللہ. اور ہمیں اپنے بلیفز کو اسٹرانگ رکھنا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک ہی کپلٹ میں، ایک ہی نعت کے شعر میں عقیدہ بھی بیان کر دیا، ان دونوں حدیثوں کو خوبصورت انداز میں تسبیح کے دانوں کی طرح پرو دیا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. صحابہ ستارے ہیں، ہمارا تو بیڑا پار ہے نا. ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے، ہمیں اہل بیت سے بھی پیار ہے، ہمارے دل میں سب کے لیے رسپیکٹ ہے، سب کے لیے محبت ہے. تو انشاءاللہ ستارے بھی کمال کے ہیں، کشتی بھی کمال کی ہے، ہمارا بیڑا پار لگنا ہے انشاءاللہ. ہمیں صحابہ کا بھی فیضان قیامت کے دن ملے گا اور اہل بیت کا فیضان بھی ملے گا. Nowadays people used to say that yes, I have some friends, they have bad thoughts about صحابہ کرام, or some of them they have bad thoughts about اہل بیت اطہار. And some of them they are not talking good about Rasul Pak alayhi salatu wasalam. Some of them they are not even satisfied with Islam. But I have friendship with them. میری friendship ہے ان کے ساتھ، میں کھاتا پیتا ہوں. The beliefs are separate thing and the gathering is separate thing, because I need good company. They are good guys. That's why I'm sitting with them, eating with them, going out. But their beliefs are not correct. So this is the main problem. ہمیشہ یاد رکھیے گا، company الصحبۃ المؤثرہ. کمپنی جو ہے وہ امپیکٹ ڈالتی ہے. میں اس بندے کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہوں جو میرے صحابہ کے بارے میں بری بات کر رہا ہے؟ میں اس کے ساتھ دوستی کیسے کر سکتا ہوں جو فیملی آف رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بیڈ تھاٹس رکھتا ہے، جو معاذ اللہ بری باتیں کرتا ہے، جو میرے رب کے بارے میں اس کی باتیں عجیب ہیں، جو نبی پاک کے بارے میں. ایک بات اور یاد رکھیے گا، جس طرح میرا اور آپ کا ایمان مضبوط ہونے کے لیے، بلکہ ایمان کمپلیٹ ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے اللہ کو ون اینڈ اونلی ماننا لازمی ہے، اسی طرح رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا آخری نبی ماننا ضروری ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ کا ایک ہونا، اللہ کا ہونا
اور ایک ہونا، جس طرح اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، بالکل اسی طرح جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو لاسٹ اینڈ فائنل پروفٹ مانے بغیر ہمارا ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. یہ ہمیشہ یاد رکھیے، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، یہ بلیو ہمارے اندر بھی، ہمارے بچوں کے اندر بھی، ہماری فیملی کے اندر بھی ہمیں اسٹرانگ رکھنا ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ معاذ اللہ اگر کوئی میرے نبی کے ختم نبوت کو انکار کرنے والا ہے تو میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے صحابہ کے بارے میں بیڈ تھاٹس رکھنے والا ہے، میں اس کے ساتھ کیسے کپ آف ٹی لے سکتا ہوں؟ میں کیسے اس کے ساتھ دوستی کر سکتا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں یار مولانا صاحب آپ ذرا جو ہے نا بڑی سختی والی باتیں کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. میری محبت بھی اللہ کے لیے ہے اور میری سیپریشن بھی اللہ کے لیے ہے. مجھے بتائیں، اچھا چلیں، آپ کہتے ہیں جناب اسلام میں اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے. آپ کے والد کو کوئی برا بھلا کہے، آپ کی والدہ کے بارے میں کوئی گندی باتیں کرے، آپ کی بہن کے بارے میں کوئی بیڈ تھاٹس رکھے، تو اس سے دوستی رکھ لو گے؟ یار یہ تو اس کے تھاٹس ہیں نا، آپ چائے پیو نا اس کے ساتھ، دوستی کریں، کوئی بات نہیں، میں کھانا کھاتا ہوں امی ابو کو برا کہتا ہے، باقی ہے بڑا اچھا دوست. آپ کہیں گے کمال کی بات کر رہے ہیں، میری والدہ کے خلاف بات کرے، میرے ابو کے خلاف بات کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں اسے دوستی کروں. تو پھر بتاؤ نا ان چار صحابہ کو کیا منہ دکھاؤ گے قیامت کے دن؟ جو سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں بات کرے، مولا علی کے بارے میں بات کرے، عثمان غنی کے بارے میں بات کرے، ہماری امی حضور کے بارے میں بات کرے، امہات المومنین کے بارے میں بات کرے، خود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے بارے میں بات کرے، اور ہم کہیں نہیں یار یہ تو الگ چیز ہے اس کا، اور کہتے ہیں یار اس کا دین اس کے ساتھ ہے، اس کا دین اس کے ساتھ ہے. بے وقوفی ہے. ہاں ایک محاورہ اردو زبان کا ہے نا، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. ارے بھائی آپ بے ایمان کے ساتھ بیٹھ کر ایمان کیسے بچاؤ گے؟ ہمیشہ یاد رکھیے، یہ خاص طور پہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بڑا سلو پوائزن دیتے ہیں. ہاں یہ آپ کے عقیدے پر اٹیک ہو رہا ہے، اور آپ نے کسی صورت بھی ایسے لوگوں سے، ہاں الحمدللہ اگر وہ ہمیں سن رہے ہیں، آئیں ہمارے علماء کے ساتھ بیٹھے، ہم ان کے عقیدے کو ہم اصلاح کریں گے انشاءاللہ. لیکن ہمیں دوستی ایسے لوگوں سے نہیں رکھنی. ینگسٹر سے بالخصوص میری گزارش ہے، اور ان ممالک میں تو بہت سارے مذاہب کے لوگ ہیں. ہمیں اپنے عقیدے، اپنے بلیوز، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا، سب سے پہلی چیز ہے ایمان، عقیدہ. اگر یہ کمزور ہے نا، آپ ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہیں، ساری زندگی روزے رکھتے رہے، ایمان ہی نہیں ہے، پھر کہاں جائیں گے؟ تو یہ بات ہمیں ماشاءاللہ جو ہم نے ایک حدیث پاک سنی، اس سے ہمیں سیکھنا ہے کہ ہمیں صحابہ سے، اہل بیت سے، اولیاء کرام سے، اللہ اور رسول کے بارے میں جو ہمارے عقیدے ہیں، ان تمام بلیفز پر ہمیں مضبوط رہنا. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake.